اور اس کے علاوہ جو دل کے امراض میں مبتلا لوگ ہیں، جو ہیپیٹائٹس کے مریض ہیں، جو کینسر کے مریض ہیں، جو ٹی بی کے مریض ہیں، ان کو ان کے 2 مہینے کا جو سٹاک ہے، 60 دن کا جو دوائیوں کا سٹاک ہے، جو ان کو لائنوں میں لگ کے لینا پڑتا تھا، وہ سٹاکس ان کو آج گھر کا دروازہ کھٹکا کے وہ ڈبہ دیا جا رہا ہے جس میں ان کو 2 مہینے کا سٹاک مل رہا ہے ماشاءاللہ. جو لوگ انسولین ڈیپینڈنٹ ہے، ٹائپ 1 ڈائبٹیز، ان کو بھی گھر کا دروازہ کھٹکا کے وہ کولڈ چین ہم نے ڈیولپ کی ہے جس کے اندر ان کو محفوظ طریقے سے انسولین پہنچائی جا رہی ہے. اس سلسلے کو انشاءاللہ تعالی ہر آنے والے دن کے ساتھ ہم اور بڑھائیں گے. اس کے علاوہ 20 جگہوں پر اور کارڈیولوجی سینٹرز بن رہے ہیں، کیتھ لیبز بن رہی ہیں. وہاں انشاءاللہ تعالی بہت جلد 20 شہروں میں جہاں پر کارڈیولوجی کا یا دل کے امراض کا علاج نہیں ہے، وہاں پر وہ علاج ان کا بہت جلد شروع ہو جائے گا. اور ابھی آپ نے اگر ایک شہر سے دوسرے شہر آپ کو کوئی خدا نخواستہ ایمرجنسی ہو گئی ہے تو آپ کے لیے ایئر ایمبولینس اویلیبل ہے. وہ آپ کو کم سے کم وقت میں جو قریبی آپ کی فیسلٹی ہے ہیلتھ کی وہاں تک لے کے جائے گی. یہ کسی اور صوبے میں نہیں ہو رہا. الحمدللہ پنجاب ہی 1 سال میں کر چکا ہے. 15 لاکھ افراد کو راشن کارڈ دیے جا رہے ہیں جس میں ان کو 3,000 روپیہ مہینہ ملے گا. اور یہ وہ لوگ نہیں جو گھر میں کچھ نہیں کرتے اور مہینے کا ان کو پیسہ دیا جا رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو مزدوری کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، جیسے ستھرا پنجاب کے ورکرز بھی ہیں 1.5 لاکھ، جو محنت کے باوجود 12 گھنٹے کام کرنے کے باوجود، مزدوری کرنے کے باوجود ان کے گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے. ان کو ایک حقیر سی رقم ہے 3,000 روپیہ مہینہ، لیکن وہ ان کو دی جا رہی. 15 لاکھ لوگوں کو ماشاءاللہ. راولپنڈی میں ہم ایک بہت بڑا انشاءاللہ تعالی اسٹیٹ آف دی آرٹ چلڈرن ہاسپٹل جو ہے تکمیل کے مراحل کے قریب ہے. نیکسٹ کینسر ہاسپٹل جو ہے وہ بھی راولپنڈی میں بنے گا انشاءاللہ تعالی. جو لاہور والا ہے وہ جب کام شروع کر دے گا تو نیکسٹ از راولپنڈی انشاءاللہ تعالی اور ڈیرہ غازی خان انشاءاللہ تعالی. اور اسی طرح جو سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں کام ہو رہا ہے. اب آپ یہ دیکھو کہ نہ صرف اس میں خواتین فری ہیں اور بزرگ فری ہیں، اسپیشل افراد فری ہیں. گرین بس میں جو اسٹوڈنٹ ہے، جو طالب علم ہے، طلباء ہیں، ان کے لیے بھی 100% فری ہے. یہ آج ان کو رکشوں میں رلتے ہوئے، دھکا کھاتے ہوئے نہیں، یا لوگوں سے جو سواری کی ریکویسٹ کرتے ہوئے نہیں جانا پڑتا. وہ صبح آرام سے بس سٹاپ پہ کھڑے ہوتے اور یہ باعزت سواری کے اندر بیٹھ کے اپنے اسکول، کالج یا یونیورسٹی جاتے. پنجاب کے طلباء جو استطاعت نہیں رکھتے، مالی استطاعت نہیں رکھتے، آج پنجاب نے ان سب کی پڑھائی کو اپنے ذمے لے لیا ہے. ماشاءاللہ 80,000 بچہ، وہ لائق بچہ، برائٹ بچہ جو مالی استطاعت نہیں رکھتا لیکن وہ اپنے محنت میں، اپنے انٹلیکٹ میں کسی سے کم نہیں ہے، اس کو الحمدللہ فری ایجوکیشن مل رہی ہے. اس کی پوری فیس جو ہے وہ پنجاب حکومت نے اپنے ذمے لے لی ہے ماشاءاللہ. 80,000 بچہ کہ اگر اس کو وہ اسکالرشپ، ہونہار اسکالرشپ نہ ملتا تو شاید وہ بچہ پڑھ ہی نہ سکتا. ایسی سٹوریز ہیں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور آج 50,000 سرکاری سکول ہیں پنجاب کے اندر جہاں پہ مسنگ فیسلٹیز تھیں، چاہے وہ باتھ رومز ہوں، ٹوائلٹس ہوں، دیوار ہو، مسنگ کلاس رومز ہوں. آپ نے دیکھا ہے کہ کئی جگہ بہت اسٹرینتھ ہے بچوں کی، کلاس رومز کی کمی ہے تو لوگ بچے کبھی درختوں کے نیچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا برآمدوں میں زمین پہ بیٹھے ہوتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں تک پنجاب کا کوئی سرکاری اسکول ایسا نہیں رہے گا جہاں پہ لوگوں کو کلاس روم سے باہر بیٹھ کے پڑھنا پڑے. 50,000 نئے کلاس رومز بن رہے ہیں، 50,000. اور فرنیچر کبھی پورا نہیں ہوتا یا ٹوٹا ہوتا ہے فرنیچر تو لوگ بچے زمین پہ بیٹھ کے پڑھے ہوتے ہیں. نیا فرنیچر ماشاءاللہ تمام سکولز میں پرووائڈ کر رہے ہیں. جہاں پہ ٹیچرز نہیں تھے وہاں پہ ٹرینڈ ٹیچرز ہم لے کے آ رہے ہیں، سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہم لے کے آ رہے ہیں. اور غریب لوگوں کے بچے ہیں، ناشتہ کیے بغیر اسکول آ جاتے تھے، اسکول میں بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو اب ہم نے اسکول میل پروگرام شروع کیا ہے جس میں ماشاءاللہ اس وقت کئی لاکھ بچوں کو فری دودھ کا پیکٹ روز مل رہا ہے ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ نہ صرف دودھ مل رہا ہے بلکہ اب بچوں کو ہم نے اسکول میں کھانا بھی دوپہر کا دینا شروع کر دیا. اور اس کی وجہ سے جو انرولمنٹ بڑھی ہے، جو آؤٹ آف دا اسکول چلڈرن جو ہے وہ اسکول میں آئے ہیں،
افسوس بھی ہوتا ہے کہ ایک دودھ کے پیکٹ کی وجہ سے یا ایک کھانے کی پلیٹ کی وجہ سے بچے جو ہے وہ اسکول میں آنے لگے، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان کی غذائی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، جو ایک سٹنٹڈ گروتھ کی طرف جا رہے تھے وہ غذائی ضروریات ان کی پوری ہو رہی ہیں، ان کی کمی جو ہے وہ دور ہو رہی ہے، بلکہ اس طرح سے اسکول میں جو بچے اسکولوں سے باہر تھے اب وہ اسکول میں آ رہے ہیں، تو اسکول میں تعداد جو ہے وہ بچوں کی بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں، اگر آپ کسی بھی سرکاری اسکول میں جا کے دیکھ لیں، میجورٹی کی میں بات کروں گی، وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ سرکاری اسکول ہے، اتنے خوبصورت وہ پرائیویٹ اسکول سے بہتر سرکاری اسکول بننے جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بچوں کو آئی ٹی کی تعلیم دی جا رہی ہے، سائنس کی ان کی لیبز اپ گریڈ ہو رہی ہیں، ان کی کمپیوٹر لیبز اپ گریڈ ہو رہی ہیں، ان کی سائنس لیبز اپ گریڈ ہو رہی ہیں، اور ہر مہینے ایک تھیم دی جاتی ہے پنجاب کے سرکاری اسکولوں پہ جس پہ بچوں کو نالج اور انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے، اور اس پہ وہ اپنے پروجیکٹس کرتے ہیں۔ جو کچھ پرائیویٹ اسکولز میں ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2-3 سالوں میں اس سے بہتر سہولتیں جو ہے وہ سرکاری اسکولوں میں ہوں گی۔ اور اسی طرح اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو وقت ہوتا ہے، اس سال کے جو اکتوبر یا نومبر کا وقت ہوتا ہے، اس میں اسموگ نے پچھلے کئی سالوں سے اسموگ کا ڈیرا ہوتا ہے، فضا جو ہے آلودہ ہوتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں شاید کئی سال کے بعد پنجاب میں پہلی بار، لاہور میں پنجاب میں پہلی بار اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں جہاں اسموگ نے تھک اسموگ نے ہمارے آسمان کو، ہورائزن کو کور کیا ہوتا ہے، ہسپتالوں میں بیمار لوگوں کی، سانس کے امراض میں مبتلا لوگوں کی، بیمار بچوں کی، آنکھوں کے امراض میں جو بچوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، ہسپتال میں بھرمار ہوتی ہے پیشنٹس کی، مارکیٹس کو شٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے، سکولز کو بند کرنا پڑتا ہے، بزنسز کو ان کی ٹائمنگ جو ہے وہ ریگولیٹ کرنی پڑتی ہے، 6 بجے 7 بجے کے بعد ریسٹورنٹس کو بند کرنا پڑتا ہے۔ آج سال کے اندر الحمدللہ پنجاب میں اسموگ میں 60-70% جو ہے وہ بہتری آئی ہے۔ اب جو فصلوں کی باقیات ہیں ان کو جلانے کی اجازت نہیں ہے، وہ اسموگ بنتی ہے۔ جو گاڑیاں دھواں چھوڑتی ہیں ان کو سڑک پہ دوڑنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو فٹنس سرٹیفکیٹ لینے پڑ رہے ہیں، ابھی لاہور سے شروع کیا، باقی شہروں میں بھی اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ اور ایئر کوالٹی کو جو مانیٹر کیا جا رہا ہے، اسموگ گنز آپ نے دیکھی ہوں گی، جس کو لوگوں نے کہا اس کا کوئی فائدہ نہیں، اگر اسموگ گنز کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اسموگ میں کس چیز سے بہتری آئی ہے؟ وہ 15 بہت بڑی بڑی گاڑیاں جن پہ اسموگ گنز لگی ہوئی ہیں، وہ جا کے پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہیں، اور اس ایریا میں جو ہے اس وقت اسموگ میں بہت ڈفرنس آتا ہے، بہت بہتری آتی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر لاہور میں آپ کو وہ جگہ جگہ اسموگ گن اسکولوں کے ارد گرد، پبلک ایریاز کے ارد گرد آپ کو وہ کام کرتی نظر آتی ہے۔ مریم اورنگزیب کو میں شاباش دینا چاہتی ہوں جس نے دن رات ایک کیا ہے۔ بلال جو ٹرانسپورٹ منسٹر ہے، یہ گرین بسز جو ہیں جس طرح اس نے چلا دی ہیں، میں اس کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں۔ اور بلال میری شکایت دور کرو، جلدی سے بس سٹیشنز بناؤ تاکہ لوگوں کو کوئی سایہ ملے، اگر انہوں نے بس کا انتظار بھی کرنا ہے تو ان کو سڑک پہ نہ کھڑا ہونا پڑے، تمہاری مہربانی ہے، پلیز اس کو جلدی کرو۔ اور یہ جو جگہ جگہ اب بہت بڑے پروگرامز آنے لگے ہیں، یہ سب ہم شروع کرنے لگے ہیں الحمدللہ۔ جیسے میں نے بتایا کہ 1000 سڑکیں، چھوٹی سڑکیں جو ہیں انٹر ویلیج روڈز وہ بننے جا رہی ہیں، 6 مہینے میں اس کو کمپلیٹ کریں گے ہم انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح پنجاب کے تمام اضلاع کے اندر، تمام شہروں کے اندر جہاں جہاں بارش کے بعد پانی کھڑا ہو جاتا ہے، جہاں سیویج ڈرینیج لائنز جو ہیں وہ یا ہیں ہی نہیں یا چوک ہو چکی ہیں، تھوڑے سے یا گلیوں میں پانی کھڑا رہتا ہے، پنجاب میں تقریباً 100 بلین کی لاگت سے ہم وہ تمام جگہوں پہ نیا ڈرینیج اور نیا سیویج ڈالنے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کی گلیوں میں، محلوں میں، سڑکوں پہ پانی جمع نہ ہو اور لوگوں کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی طرح پوٹھوہار ریجن میں پانی کی کمی ہے، پانی کی لوگوں کو پرابلم ہے، یہاں پر ہم پینے کے صاف پانی کو انشاءاللہ تعالی ودن دس ایئر ہم ہر گھر تک پینے کا صاف پانی پہنچائیں گے۔ اور صرف پوٹھوہار نہیں، ساؤتھ پنجاب میں بھی اور پنجاب کے ان علاقوں میں جہاں پر پینے کے پانی کی کو لوگوں کو دور سے سر پہ اٹھا کے لانا پڑتا ہے تو رننگ واٹر نہیں ہے، وہاں پر انشاءاللہ تعالی ہم پینے کا صاف پانی پورے پنجاب میں ہر جگہ لوگوں کی دہلیز تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی۔
اور اسی طرح میرے پاس 24-25 ہزار پنجاب کے اندر گاؤں ہیں. اس سال انشاءاللہ تعالی تقریباً میرا خیال ہے کہ 2500 کے قریب ہم گاؤں کو ماڈل ولیجز بنانے جا رہے ہیں, جس میں کوئی سڑک کچی نہیں رہے گی, پینے کا صاف پانی مہیا ہوگا, بہترین صحت کی سہولیات ہوں گی, بہترین جو ہے وہ تعلیم کی سہولیات ہوں گی, اور وہ تمام سہولیات ان گاؤں میں فراہم کی جائیں گی جو شہر کے لوگوں کو, اچھے شہروں کے لوگوں کو اویلیبل ہوتی. اور اسی طرح آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کام جو ایگریکلچر میں کام ہو رہا ہے, اب جو تمام ایگریکلچرل لینڈسکیپ ہے پنجاب کا, پنجاب پاکستان کی فوڈ باسکٹ ہے, اور پنجاب کا کسان بہت محنت کرتا ہے. اب ویٹ سوئنگ سیزن ہے تو ماشاءاللہ جس طرح جو کسان جو ہے وہ ویٹ یا گندم اگا رہا ہے, آپ یہ دیکھو کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم پورے پنجاب میں نہ, اب ٹریکٹرز تو ہم نے ماشاءاللہ اس سال 10,000, اور اس سال جو یہ اب کرنٹ فسکل ایئر ہے اس کے اندر ہم 20,000 مزید ٹریکٹرز لوگوں کو دے رہے ہیں. کسانوں کو 30,000 سے زائد ٹریکٹر لوگوں کو مل رہا ہے. کسانوں کو اس کے علاوہ جو ہائی ٹیک فارم مشینری ہے وہ بھی ہم جو ہے کسانوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. بہتر پیسٹیسائڈ, بہتر بیج اور بہتر جو ہے وہ فرٹیلائزر ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. کسان کارڈ کے تھرو ان کو پیسے دے رہے ہیں تاکہ کسان کو جو ہے اپنی نہ صرف یہ کہ محنت کا معاوضہ پورا ملے, بلکہ کسان کو ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ تعالی کسانوں کا بھی پورے طریقے سے ہم ہاتھ پکڑیں گے.